تجربہ ہے کہ جب بچے کا بسم اللہ بزرگان دین کے سامنے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تعلیم میں معتبر بنا دیتا ہے، بڑا متوجہ رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت رحم والا، مالک یوم الدین مالک روز جزا کے۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سکھا ہم کو سیدھا راستہ یا دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ جو راستے سے کٹ چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں۔ سورت نازل ہونے کے بعد جب آپ نے پڑھی تو جبریل نے کہا کہ آمین کہے، یستجاب لک، دعا سب قبول ہو جائے گی۔ یہ سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم، علم ظہور کو کہتے ہیں، ظہور، عالم الدنیا، اس کو عالم شہود بھی کہتے ہیں، عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم الاجساد بھی کہتے ہیں۔ دنیا کو کہتے ہیں عالم ناسوت، عالم شہود، عالم الاجساد۔ مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، سوتے وقت عالم نوم ہے۔ برزخ اور دنیا کے درمیان میں ایک ہے، اس کو کہتے ہیں عالم مثال، عالم مثال۔ مسلت لی النار علی الجدار، مسلت لی النار علی الجدار بخاری میں ہے، اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو بعد البعث عالم آخرت، اور اوپر ایک عالم ملکوت ہے جس میں فرشتے ہیں، دوسری عالم جبروت ہے، تیسری لاہوت ہے، اور چوتھا پھر لامکان ہے۔ ملکوت، جبروت، لاہوت، لامکان۔ عوالم پر سب سے بہتر کلام صدر الدین شیرازی نے کیا ہے الاسفار الاربع میں۔ صدر الدین شیرازی، اس کی کتاب ہے الاسفار الاربع، جس کو کہتے ہیں الحکمت المتعالیہ، 7 جلدوں میں ہے۔ انور شاہ صاحب نے اس کے رد میں مرقات التاریم لکھی ہے، کیونکہ صدر الدین شیرازی رافضی خبیث، خطبے کے اندر ہی ابو بکر، عمر و عثمان پر لعنت کی، ایسا بدماش ہے۔ اگر کتاب فنی طور پر دیکھنے کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ العوالم سبع، عوالم کل 7 ہے، 3 نیچے مان رہے، 4 اوپر مان رہے، عالم ناسوت، عالم برزخ، عالم منام، یہ 3 ہو گئے، اور 4 ملکوت، جبروت، لاہوت، لامکان۔ اقبال نے کہا تھا نا، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو پروفیسر صاحب غریب، ان کو اردو تو آتی ہے لیکن عربی فارسی تو نہیں آتی، لا کے معنی نہیں اور ہوت کے معنی بوت، ایسے غوا۔ لاہوت مستقل عالم ہے، کہتے ہیں کہ انسان جب اعمال میں ترقی کر لے تو وہ لاہوت تک پہنچتا ہے، لامکان تک نہیں جا سکتا۔
لامکان تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پر عرش معلی ہے۔ مزید تفصیل بڑے طلباء شمس الدین ذہبی کی کتاب العلم والعرش میں دیکھیں۔ ذہبی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب العلم والعرش۔ آج کل محقق 2 تفصیلی جلدوں میں آ رہی ہے۔ فاتحہ کی تفصیل وقفے کے بعد کر لو انشاءاللہ، بس آج ہی اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ، جن کے ناموں میں ایک نام شافیہ اور رقیہ بھی ہے۔ بخاری میں ابو سعید ابن معلیٰ کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے انہیں کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی بڑی سورت بتاؤ۔ تو جب انہوں نے مسجد نکلتے وقت بتایا کہ حضرت آپ نے وعدہ فرمایا، آپ نے کہا هِيَ الْفَاتِحَةُ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا یہی صورت مراد ہے۔ بخاری میں 17 جگہ یہ واقعہ موجود ہے، تقریباً مفصل و مختصر، بیوع میں ہے، اجارہ میں ہے، فضائل میں ہے، صلاۃ میں، کئی مقامات پر ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ جا کے ٹھہری اور وہاں قریب میں جو قبیلہ آباد تھا ان کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا سیدنا لدیغ، ہمارے سردار کہیں سے ڈسا گیا ہے، سانپ بچھو نے کاٹا ہے، ورجالنا غیب، ہمارے اکثر لوگ بھی کئی سفر پر ہیں، ہم نے ہر طرح کوشش کی، لم ینفعہ شیئا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، حل فیکم راق، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟